صدائے کربلا تیرا شبیہ شعر و سخن میں شمع جلاتا ورنہ کون، تیرے علاوہ اجڑی ہوئی یہ بزم سجاتا ورنہ کون، تیرے علاوہ اجڑی ہوئی یہ بزم سجاتا ورنہ کون، تیری ضرب کے صدقے جاؤں ازرق پر وہ وار کیا، تیری ضرب کے صدقے جاؤں ازرق پر وہ وار کیا، شیر خدا کی تیغ کا حملہ یاد دلاتا ورنہ کون، شیر خدا کی تیغ کا حملہ یاد دلاتا ورنہ کون، کیسا لشکر کیسی تیغیں تیری زرہ ہے روب علی، جیسے تو میدان میں آیا ویسے آتا ورنہ کون، جیسے تو میدان میں آیا ویسے آتا ورنہ کون، اور غش میں پڑی آنکھوں پر بڑا احسان ہے تیرے خوابوں کا، غش میں پڑی آنکھوں پر بڑا احسان ہے تیرے خوابوں کا، مجھ کو قریب صبح تحفظ آ کے جگاتا ورنہ کون، مجھ کو قریب صبح تحفظ آ کے جگاتا ورنہ کون۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چاند سی صورت والے تیرا حسن سدا آباد رہے، چاند سی صورت والے تیرا حسن سدا آباد رہے، ہلکے ہلکے ان شعروں کا وزن بڑھاتا ورنہ کون، ہلکے ہلکے ان شعروں کا وزن بڑھاتا ورنہ کون۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے، تصور شرط ہے کہ تو نے قاسم وار کیے عباس کے دل کو سکون ملا، تو نے قاسم وار کیے عباس کے دل کو سکون ملا، ارے کرب و بلا میں تیغ جری کی پیاس بجھاتا ورنہ کون، کرب و بلا میں تیغ جری کی پیاس بجھاتا ورنہ کون، اور تیرے ذکر کے سبز نظارے بانٹ گئے پھولوں کو حیات، تیرے ذکر کے سبز نظارے بانٹ گئے پھولوں کو حیات، شاخ چمن پر دور خزاں میں گل مہکاتا ورنہ کون، شاخ چمن پر دور خزاں میں گل مہکاتا ورنہ کون، اور میلوں دور سے آنے والے آئے ہیں تیری مجلس میں، میلوں دور سے آنے والے آئے ہیں تیری مجلس میں، ارے تیرا نام بڑا ہے میری آواز پاتا ورنہ کون، تیرا نام بڑا ہے میری آواز پاتا ورنہ کون، اور وارث نہج بلاغا تو نے کیا کیا جملے صرف کیے، وارث نہج بلاغا تو نے کیا کیا جملے صرف کیے، ارے شہد سے شیریں موت ہے یہ دنیا کو بتاتا ورنہ کون، شہد سے شیریں موت ہے یہ دنیا کو بتاتا ورنہ کون، اور تیری بدولت آج مجھے سب اہل فلک پہچانتے ہیں، تیری بدولت آج مجھے سب اہل فلک پہچانتے ہیں، ارے باب ارم پر کر کے اشارہ مجھ کو بلاتا ورنہ کون، باب ارم پر کر کے اشارہ مجھ کو بلاتا ورنہ کون، اور مختلف ملاحظہ فرمائیں کہ ازہر اس کی یاد ہے جو تعلیم محبت بانٹتی ہے، ازہر اس کی یاد ہے جو تعلیم محبت بانٹتی ہے، نفرت کے شعلوں سے اٹھی یہ آگ بجھاتا ورنہ کون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سیدنا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے جسے میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ خداوند عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، قل، آپ یہ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ آپ یہ کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میرا اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو۔ یہ بات حضور اپنے آپ بھی کہہ سکتے تھے، مگر حکم اللہ نے دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے خود نفس پر یہ بات گراں تھی کہ وہ اپنے آپ یہ کہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ یہ اللہ نے کہلوایا، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہلوایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم آرڈر دے رہے ہیں، ہم حکم دے رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر انہیں مجھ سے محبت ہے، یعنی اللہ سے محبت ہے، تو پھر یہ آپ کا اتباع کریں۔ نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت نہیں کرے گا، تمہارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صلوات بھیج دیں پر محمد و آل محمد۔ اب ذرا سا غور کرتے چلیے گا میرے ساتھ ساتھ، اور کچھ اہم پہلو ہیں جنہیں ذرا سا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے بڑا احسان یہ کیا ہے ملت مسلمہ پر کہ اس نے ایک بہت بڑے جھگڑے سے بچا لیا۔ اگر اللہ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا اور یہ طے نہ کیا ہوتا کہ اس کی محبت کا پیمانہ کیا ہے، تو میں اپنی جگہ یہ سمجھتا کہ میں اللہ کا چاہنے والا ہوں، آپ اپنی جگہ سمجھتے کہ آپ اللہ کے محب ہیں، آپ اپنی جگہ سمجھتے کہ میں اللہ کا محب ہوں۔ اللہ نے ایک پیمانہ طے کر دیا ہے، جو بھی اس کے نبی کا اتباع کرنے والا ہے اصل میں وہ اللہ کا چاہنے والا ہے۔ دیکھیے، ایک پیمانہ ہے جو اللہ نے طے کیا اپنی محبت کا۔ اب میرا یہ دعویٰ کرنے سے کہ میں اللہ والا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ایک پیمانہ اور ایک معیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے نبی کا اتباع، اس کے نبی کی پیروی، اور جو بھی ایسا کرتا چلا جائے گا، مطلب صاف ہے، وہ اصل میں اللہ کا چاہنے والا وہی ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں، دیکھیں تو اللہ نے اپنی اطاعت کا تو حکم دیا ہے، اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ مگر اتباع کا حکم اللہ نے اپنی نہیں دیا۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول کی۔ تو اس کا مطلب کوئی فرق ہے اطاعت اور اتباع میں؟ فرق یہ ہے کہ اطاعت ہوتی ہے اقوال میں، اتباع ہوتی ہے اعمال میں۔ ذرا سی توجہ کیجیے گا۔ اطاعت کیا مطلب ہے؟ میں کسی سے کہوں ذرا یہ کام کر دیجئے، اور وہ کام کر دے، یہ ہے اطاعت۔ اور میں کسی سے کہوں کہ میرے پیچھے پیچھے آئیے، یہ ہے اتباع۔ اللہ نے اپنی اطاعت واجب کیا، اتباع واجب نہیں کی، اس لیے کہ اللہ جسم تو رکھتا نہیں جو اللہ کہے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ بھئی اتباع جو ہے کاہے میں ہوگا؟ نقش قدم، اللہ پیر رکھتا نہیں ہے، پھر کس کے نقش قدم پر عمل ہو؟ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کے نقش قدم کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو مطلب کیا ہے؟ کہ تم میرے چاہنے والے ہو۔ میں بات کو ذرا سا اور آسان کر دوں، سارے مسلمان جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، بہت فضیلت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی۔ اب پیش نماز کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے نیت کی اور ان کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ اس چیز کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے اقتداء، اتباع نہیں ہے، یہ ہے اقتداء۔ اچھا، فرق کیا ہے اقتداء اور اتباع میں؟ اگر پیش نماز کی اتباع واجب ہو جائے تو فرض کیجئے اگر وہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول جائے تو جیسے وہ اٹھے ایسے پیچھے والوں کو اٹھنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر وہ بھول جائیں تو پیچھے والے یاد دلاتے ہیں۔ الحمدللہ، کیا مطلب ہے؟ تشہد رہ گیا ہے۔ اور اگر وہ تیسری یا پہلی رکعت میں مثلا تشہد پڑھنے بیٹھ جائیں جبکہ نہیں ہے تشہد، تب پیچھے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ انہیں یاد دلائے بحول اللہ، یعنی یہاں پر تشہد نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔
توجہ کیجیے گا. تو پیش نماز کا اقتدا واجب، اقتدا ہے، اتباع نہیں ہے. رسول کی ہے اتباع. کیوں؟ اس لیے کہ یاد اسے دلایا جائے جو بھول سکتا ہو. میں رسول بھولتے تو ہے نہیں، جو انہیں یاد دلایا جائے یہاں یہ رہ گیا ہے، یہاں یہ رہ گیا ہے. یہی وجہ ہے اور یہی سبب ہے کہ حضور نے پوری زندگی میں کبھی نماز احتیاط نہیں پڑھی. اس لیے کہ نماز احتیاط شک کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے. صلوات بھیج دیں پر محمد آل محمد. بے رسول کو شک تو ہوتا نہیں، ہمیں شک ہوتا ہے یہ ہماری تیسری ہے کہ چوتھی ہے، چوتھی ہے کہ پانچویں ہے. ہمیں تو شک ہوتا ہے. تو نماز احتیاط وہ پڑھے جسے شک ہوتا ہو. تو رسول کو تو شک ہوتا نہیں تھا تو وہ کیوں پڑھتے؟ تو رسول کا اللہ نے اتباع واجب کیا. کیا مطلب ہے؟ یہ ہر حال میں ان کا ذہن حاضر ہے. اور خالی اتنا نہیں بلکہ قرآن نے آواز دی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول. محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. ہر حال میں رسول ہے، ہر حال میں رسول ہے. یہ اب بہرحال اسے کیا کہیے گا، غیروں کو تو جانے دیجئے. خود ماننے والوں نے حضور کی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. کبھی بشر ہوتے تھے، کبھی رسول ہوتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ کبھی رسول کبھی بشر؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے یہاں آبادی کافی، بہرحال بڑی آبادی ہے ہمارے ملک میں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب بھیڑ سے بچنے کے لیے حکومت جو ہے بائی پاس بناتی ہے. بشریت نام کا ایک بائی پاس تیار کیا ہے. ضرورت کیا آئی کہ صاحب کبھی رسول ہوتے تھے کبھی بشر ہوتے تھے. ضرورت اصل میں یہ پیش آ گئی کہ اگر رسول ہی مان لیا جائے تو وہ تمام تر احادیث جو نبی نے اپنی اولاد اپنے آل کے سلسلے میں بیان کی ہے، اپنی اطرت کے سلسلے میں بیان کی ہے، انہیں ماننا پڑ جائے گا. لہذا ایک راستہ یہ نکالا گیا اس سے بچنے کے لیے کہ چونکہ باپ تھے اس لیے بیٹی کے لیے کہہ رہے تھے وہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی چونکہ بشر تھے اس لیے کہہ رہے تھے، چونکہ سسر تھے اس لیے داماد کے لیے کہہ رہے تھے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کیونکہ نانا تھے اس لیے کہہ رہے تھے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب ہوا؟ ان ساری احادیث سے بچنے کے لیے ایک بائی پاس تیار کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا بشر، بشریت. کہ صاحب چونکہ بشر تھے اس لیے یہ بات کہہ رہے تھے. بہت توجہ کیجیے گا اس پہلو پر. اسلام کی پہلی دعوت ذو العشیرہ، اللہ نے کیا حکم دیا؟ وانذر عشیرتک الاقربین. اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اور جو آپ کا اتباع کر لے آپ اس کے سامنے شانوں کو خم کر دیجئے. آپ اپنے شانوں کو خم کر دیجئے. ماں باپ کے لیے قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ان کے سامنے سینہ تان کرنا، کھڑے ہونا. یہ احترام ہے ماں باپ کا. تو رسول کے لیے کم سے کم قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کے سامنے رکوع کی حد تک جھک جاؤ. حالانکہ یہ حکم نہیں ہے رسول کے لیے، بس اللہ کے لیے ہے وہ. مگر کیا ہوا؟ قرآن رسول سے کہہ رہا ہے جو آپ کا اتباع کر لے آپ اس کے سامنے شانوں کو خم کر دیجئے. اخبارات آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے خبر پڑھی کہ کتے نے ایک آدمی کو کاٹ لیا، تو کوئی خاص بات تو نہیں ہے. لیکن اگر خبر یہ ہو کہ آدمی نے کتے کے کاٹ لیا تو آدمی چوکے گا، بولے ہاں یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی. یا ایک مثال اور لے لیجئے، آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، 33 دانے ایک سے چلے گئے، دھیان ہمارا کہیں اور ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے چلے گئے. اچانک میں ایک دانہ ایسا آیا کہ جس نے ہمیں متوجہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں. ایک دانہ ایسا آیا نا جس نے متوجہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں. بظاہر یہ دانہ بے ترتیب ہے مگر یہ متوجہ کر رہا ہے. غور کیجئے گا ہم کیا کر رہے ہیں. جب پڑھتے ہیں اکثر دماغ کہیں اور ہوتا ہے مگر اس نے متوجہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں. ایسے ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اف بھی نہ کہو، شانے نہ سیدھے کھڑے ہو سینہ تان کر. وہاں کیا حکم ہے؟ جو بھی آپ کا اتباع کر لے
وقف زناہا کا لمن اتبع کا من المومنین، مومنین میں سے جو بھی آپ کا اتباع کر لے. کیا مطلب ہے؟ اب یہ سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں، کسی میں 20، کسی میں 25، کسی میں 30، جتنے بھی بہرحال. اب امتحان ہوا، کسی بچے کے آئے 33%، کسی کے آئے مثلا 40-45%، کسی کے 60% ہو گئے، کوئی اس سے بھی آگے بڑھ گیا. تو یہ سارے بچے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ سب پاس ہیں، سب کا کلاس چینج ہوگا، ترقی ہو جائے گی. لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے بچے برابر ہیں؟ بچے برابر تو نہیں ہیں. کلاس سب کا تبدیل ہوا ہے مگر بچے سب برابر نہیں ہیں. پتہ کیسے چلے؟ کہ سالانہ امتحان کے بعد ہر اسکول ایک پروگرام کرتا ہے، ایک فنکشن کرتا ہے، اور اس میں ان بچوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے جو ٹاپر ہوتے ہیں، تاکہ فرق پتہ چلے پاس سب ہوئے ہیں مگر یہ سب سے آگے ہے. میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ یہ سب سے آگے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارے مسلمانوں نے نبی کا اتباع کیا مگر پتہ کیسے چلے کہ کس نے سب سے بہتر اتباع کیا؟ اللہ نے آواز دی جو سب سے بہتر اتباع کرنے والا ہوگا نبی کے شانے اس کے سامنے جھک جائیں گے. تو اب ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. فتح مکہ کے دن علی کے لیے شانوں کو خم کیا، عید کے دن حسن و حسین کے لیے شانوں کو خم کر دیا. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ تو یہ بتانا تھا نا کہ اتباع کرنے والے تو سبھی ہیں مگر پرسنٹ کتنا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آخری اور حد جو ہے وہ یہ ہے کہ حکم ہے، اور وہی ہوا کہ نبی نے اپنے کاندھے جھکا دیے اور اپنے نواسوں کو اپنے کاندھے پر بٹھایا. کیا کہا تھا نواسوں نے؟ آج عید کا دن ہے، بچے اپنی اپنی سواری پر بیٹھیں گے. حضور نے فرمایا تمہاری سواری میں ہوں. کیوں صاحب ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ کے علماء تشریف لاتے ہیں کہ کوئی عالم دین آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے لیے گاڑی کا انتظام کیجئے. تو آپ گاڑی کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کرتے ہیں. یہ ایک عالم کی وجہ سے آپ کرتے ہیں ان کا احترام. اور جو رسول ہو وہ اگر کوئی چیز طلب کرے تب، اور کسی سے کہے بھائی ذرا اپنی سواری ہمیں دے دو، مگر نبی نے کسی سے نہیں کہا. اگر کہتے تو کوئی بھی دے دیتا. بھائی اتنا ہوتا کہ کم میں خریدی تھی زیادہ میں بیچ دیتا. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. بھائی اتنا ہی تو ہو سکتا تھا مگر نہیں، نبی نے کسی سے نہیں کہا بلکہ خود کہا تمہاری سواری میں ہوں. لیجیے اپنے کاندھوں پر اپنے نواسوں کو بیٹھا دیا. اور اب اس کے بعد نواسے کہنے لگے نانا سارے بچوں کے ہاتھ میں اپنے ناقہ کی مہار ہے، ہماری مہار. نبی نے اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی ایک نواسے کے ہاتھ میں، آدھی دوسرے کے ہاتھ میں. ہم لوگ جب اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر پر کچھ لے کر آتے ہیں تقریباً کم و بیش ہر گھر میں یہ کہانی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کتنی ہی چیز لے آئیے مگر بچے لڑتے ہیں، اسے زیادہ ملا ہے مجھے کم ملا ہے. بچپنا یہی ہوتا ہے، اسے زیادہ دیا ہے مجھے کم دیا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہیں نبی کے بچے، اور نبی نے زلفیں دونوں آدھی آدھی کر کر دونوں کے ہاتھ میں دے دی. اب بچپن کیا ہے؟ بچپنے میں بچے لڑتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا. مگر حیرت انگیز بات یہ تھی جدھر دست حسن چلا ادھر دست حسین، جدھر دست حسین چلا ادھر دست حسن. گویا قدرت اعلان کر رہی تھی عوام کا بچپن الگ ہوتا ہے، امام کا بچپن الگ ہوتا ہے. صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. تو عوام کا بچپن ہوتا ہے کہ بچپن میں لڑتے ہیں. یہ عوام کا بچپن نہیں ہے، امام کا بچپن ہے. دونوں کو زلفیں نبی نے دے دی. اس کے بعد اونٹ کی آواز بھی نکالی. یہ ہوا کیا؟ یہ اصل میں نبی اپنی زندگی میں بتانا چاہ رہے تھے شبی بنانا میری سنت ہے، بدعت نہیں ہے. یہ شبی ہی تو بن رہے تھے اور کیا تھا. تو پھر چلیے گا قرآن نے کیا کہا؟ جو بھی اتباع کر لے، جو ان کا اتباع کرے گا اصل میں وہ میرا چاہنے والا ہے. اب نبی جا رہے ہیں،
اب جب نبی جائیں گے تو اب کس کے نقش قدم پر عمل کیا جائے، یہ ایک سوال ہے، توجہ کیجیے گا بھائی، کس کے نقش قدم پر عمل کیا جائے؟ اس لیے کہ جب عمل تحریر میں آ جائے تو وہ عمل نہیں رہتا۔ کیا مطلب ہے؟ عمل جب تحریر میں آ جائے تو عمل نہیں رہتا ہے۔ نبی جا رہے ہیں، 63 سال عمر پوری ہو چکی، اب ان کے جتنے اعمال ہیں، جو لوگ ان کے زمانے میں تھے جنہوں نے دیکھا انہیں تو یاد رہے، اب وہ ان کا عمل آ جائے گا تحریر میں، بہت توجہ کیجیے گا، تب یہ تحریر عمل نہیں ہے۔ عقل نے آواز دی، بعد میں کچھ افراد ایسے ہونا چاہیے کہ جن کے نقش قدم پر عمل کرنے کے بعد امت اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے۔ صلوات بھیج دیں پر محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے نا۔ اچھا چلیے، تو بات کی بات ہے، میں حضور کی زندگی سے ایک بات لیے لیتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ نے انسانی آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھے مرد آدھی خواتین۔ اچھا، نماز ہمارے پر بھی واجب ہے، خواتین پر بھی واجب ہے، روزہ ہم پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے، حج جو بھی مستطیع مرد ہے مسلمان ہے اس پر واجب ہے، ایسی عورت پر بھی ہے، مگر احکام کا کچھ فرق ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ پردہ جتنا میرے لیے واجب ہے نماز میں، کتنا شرمگاہ ڈھک جائے، لیکن خواتین کے لیے کتنا ہے؟ ایک بھی بال نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا اگر سر کھلا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، صبح کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت شروع کی اور عشاء کی 2 رکعت ہمیں بآواز بلند پڑھنا ہے، مگر خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ ساری نمازیں آہستہ۔ بہت توجہ کیجیے گا، یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو پھر میرے نبی کا اتباع کرو۔ اب انسانی آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھے مرد آدھی عورتیں۔ اب یا تو حضور ہر نماز کو 2 طریقے سے پڑھ کر دکھائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، یا تو عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، مگر حضور نے نماز کوئی بھی نماز ہو ایک ہی مرتبہ پڑھی، تب خواتین کو یہ کہنے کا حق ہے کہ صاحب مردوں کے لیے تو اتنا انتظام کر دیے اور ہمارے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔ بہت توجہ کیجیے گا بھائی، ہمارے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرا جز ہے، یعنی جزو رسالت ہے، اس کا اتباع اصل میں میرا اتباع ہے۔ صلوات بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ کا جو اتباع ہے یہ اصل میں میرا اتباع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جزو رسالت ہے، یہ جزو رسالت ہے۔ اب نبی اپنی بیٹی کے لیے جو بھی حدیث ارشاد کریں گے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ باپ ہیں، نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے چونکہ وہ جزو رسالت ہے، جزو رسالت ہے، اور وہ نمونہ ہے تمام عالم کی خواتین کے لیے، تمام عالم کی خواتین کے لیے۔ بلکہ بقول ایک عالم کہ مردوں کے لیے جہاں نبی کا نقش قدم آخری منزل ہے، اور سب کو جانے دیجئے خود علی کے لیے بھی نبی کا نقش پا ہے، مگر فاطمہ وہ ہے کہ جن سے آگے کسی کا نقش پا نہیں ہے۔ علی سے آگے تو نبی کا نقش قدم ہے، مگر فاطمہ سے آگے کسی کا نقش قدم نہیں ہے۔ دیکھیے بات کو ذرا سمجھیے گا، میرے بھی اولاد ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ صاحبان اولاد جو ہیں جو موجود ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو۔ میرے بچوں میں اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، فطری بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی، مگر جو اذیت مجھے پہنچے گی وہ خدا کو نہیں پہنچے گی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، میری اولاد پر اگر کوئی پریشانی آ جائے، لازمی بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی، مگر تکلیف وہاں تک نہیں جائے گی۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اذیت جو دی جا رہی ہے یہ اس لیے رسول کو اذیت نہیں ہے
کہ بیٹی ہے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی منظور نظر ہے۔ صلوات بھیج دیا پر محمد آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو آئیے ذرا سا شہزادی کونین کی زندگی پر تھوڑا سا گفتگو کر لی جائے۔ 18 سال کچھ دن اور اس میں تمام تر کمالات اس مختصر زندگی میں، تمام تر کمالات اس مختصر زندگی